نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ الحمد للہ ہم قرآن ویکلی کی سیریز کر رہے ہیں جس میں ہم نے اب تک جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے روزوں کے بارے میں دیکھا تھا کہ رمضان، روزے، قرآن اور تقویٰ کا کیا تعلق ہے. اس کے بعد ہم نے رمضان کا مقصد جانا تھا کہ روزوں کا مقصد تو تقویٰ ہے کہ روزوں سے ہم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے، ہماری تقویٰ ٹریننگ ہو رہی ہے. اور اسی طرح رمضان کا مقصد قرآن کا نزول ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، قرآن کا حق ادا کر کے کہ اس کے جو 5 حقوق ہیں کہ اس کو ایمان، اس پہ ایمان لانا اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا اور اسے سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس کو عمل میں لا کے اس کو عام کرنا. یہ ہے قرآن کے حقوق جو ہمیں ایمان کے ساتھ ادا کرنے ہیں. یہی اس کا شکر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے علامہ ہداکم کہ اس نے ہمیں ہدایت دی. سبحان اللہ. تو یہ تو تھا رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد. کہ آپ سوچ لیں کہ ہمیں اب رمضان کے بعد یا پھر رمضان میں ہمیں خود کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہمارے اندر تقویٰ لانا ہے، ہمیں قرآن سے جوڑنا ہے خود کو اور قرآن کو اس رمضان کتاب ہدایت بنانا ہے، دورہ قرآن سے گزرنا ہے اور دورہ قرآن کے بعد آگے جا کر تفسیر میں جوائن ہونا ہے، تفسیر سیکھنی ہے قرآن کی، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے. سبحان اللہ. یہ سارے گولز آپ ابھی سے تیار رکھیں اپنے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ رمضان ضائع میں نہیں کروں گی، اس کا میں مقصد پورا کروں گی، اس میں قرآن کو سمجھوں گی، قرآن سے خود کو جوڑوں گی اور باقی جو بھی چیزیں ہیں سبحان اللہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ اپنے اوپر اس کو لے کر آپ کریں، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. اور ریسنٹ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا دعا، خوبصورتی دعا کی. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ اصل تعلق باللہ ہے، اللہ اور بندے کا. سبحان اللہ. تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق. اور یہ انتہائی خوبصورت آیت ہم نے دیکھی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لاسٹ ایئر کا دورہ قرآن الحمدللہ اسی تھیم پر تھا، دعا اس کا تھیم تھا. انتہائی خوبصورت دورہ قرآن تھا. اس کی لنک میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی. اس میں آپ دیکھیں کہ شروع میں زاد الخیر میں کتنے اچھے سے ڈیٹیللی دعا کے بارے میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات اور دعا کے شرائط اور جو بھی چیزیں اس کی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے سمجھایا گیا ہے اور پورا دورہ قرآن دعا کے تھیم پر ہی بیسڈ تھا. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو جو ہے نا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہیں کہا کہ آپ کہیں، ڈائریکٹلی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سبحان اللہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. سبحان اللہ. اور اتنا قریب کہ کوئی اور اس کے اتنا قریب نہیں. ہمیں سبحان اللہ کسی بھی کنیکشن کی یا پھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اتنے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. ہماری زبان کے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات سے اتنے واقف ہے. سبحان اللہ. ہم جو بھی کہتے ہیں دل میں، زبان سے اقرار کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. بس ایک کنیکشن اللہ سے بنائے رکھیں اپنا کہ جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہیں اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. کہ جو بھی آپ یعنی جو میں نے کہا لاسٹ سیشن میں، خدا سے خود کلامیاں شروع کر دیں کہ اپنی ہر چیز اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے باتیں کریں
کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ چاہے گنہگار ہے، نیکوکار ہے، واٹ ایور ہی میں بھی، واٹ ایور شی میں بھی، کوئی بھی کیسا بھی ہو، کتنے بھی گناہوں کے اندر وہ کیوں نہ ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب وہ مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں۔ اللہ جب کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ یہ تو آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کریں، جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود کہتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور میں اور آپ یعنی اکثریت جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، یہ تو رحمت سے مایوس کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کی؟ آخری جو حصہ ہے جان ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ شرط کیا ہے؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی سنیں، پہلے آپ اللہ کی سنیں۔ اللہ کو منوانا چاہتے ہیں، پہلے مانیں پھر منوائیں۔ سبحان اللہ، سمپل سا اصول ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی سنیں۔ اللہ جو آپ سے احکام بیان کرتے ہیں قرآن و سنت میں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے، جو بھی آپ کو زندگی گزارنے کا ایک پیکیج اللہ نے دیا اسلام کے نام پر، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو فالو کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام مانو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات مانوں، تم میری بات مانو، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ تم پہلے میری مانو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ہم اللہ کی مانیں نہ مانیں، اللہ ہماری سنتے ہیں۔ ایک طرح سے ڈھیل دے رہے ہوتے اللہ تعالیٰ بندے کو۔ ہمیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک طریقے سے بندے کو اللہ شرمندہ کرتے ہیں جب آپ اللہ کی نہیں سنتے، پھر بھی اللہ آپ کو اپنی نعمتوں میں پال رہے ہوتے ہیں، آپ کی کئی نافرمانیوں کے باوجود بھی نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ایک طریقے سے آپ کے اندر ایک ریگریٹ آنا چاہیے کہ میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتی ہوں، پھر بھی اللہ میری سنتا ہے، کتنی انتہائی درجے کی محبت الودود مجھ سے کرتا ہے۔ کیا میں ایسے رب کو ناراض کروں گی جو سبحان اللہ مجھے اتنی اچھے سے سمجھتا ہے، اتنا مجھے معاف کرتا ہے، مجھ سے درگزر کرتا ہے، میری اصلاح کرتا ہے، میری کروڑوں نافرمانیوں کے باوجود بھی اس کی جو ہے نا نعمتوں میں مجھے پال رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں بس۔ اور دیکھیں اللہ کی بات ماننے میں کس کا فائدہ ہے؟ میرا آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ کی بات ماننے میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ ہماری بات مانے ہمارا ہی فائدہ، ہر جگہ ون ون پالیسی ہے ہماری۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا کیا ہے آخر ہم سے؟ کہ ہم کامیاب ہوں، ہم خیر خوشی اور کامیابی سے رہیں۔ اور اس کا راز کیا ہے؟ رب کی رضا، اللہ کو راضی کریں، اس کی بات مانیں۔ اللہ کب راضی ہوگا؟ جب ہم اس کے دیے ہوئے دین پہ خود کو رکھیں گے۔ دین کہتے ہیں طریقے کو، بس اللہ اوورآل ہم سے یہ چاہتے ہیں، لکھے اس بات کو کہ جو طریقہ اس نے میرے آپ کے لیے پسند کیا اس کو ہم اپنا لیں، کیونکہ ہم سے بہتر خود کو وہ یعنی خود سے یعنی ہم سے بہتر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے خالق و مالک ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، کس میں ہمارے لیے خیر ہے، کس میں شر ہے، کب کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ اسی لیے تو الفرقان نازل کیا، غلط صحیح کی پہچان دینے والا قرآن نازل کیا، اور آج ہم اسی سے دور ہیں۔ آج ہم اس سے قریب بھی ہیں تو کتنے فزیکلی صرف یعنی پڑھنے کے لیے سبحان اللہ اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، سمجھتے نہیں، اس پہ تدبر نہیں کہتے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتے ہیں قرآن میں، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن پہ؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے۔ اور یہ ایمان کب آتا ہے؟ کیا کہا تھا میں نے کہ قرآن سے ایمان آتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے۔ ہم بچپن سے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن واللہ آپ گواہی دیں گے کہ جب آپ قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، وہ جو ایمان آتا ہے نا قرآن سے، وہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے نہیں آتا۔ وہ شدید اور پختہ ایمان جو قرآن کے بعد آتا ہے، جو چیزیں آپ کو قرآن کے بعد سمجھ آنے لگتی ہے، جو آسانیاں آپ کی زندگی میں قرآن کے بعد آتی ہیں، سبحان اللہ، قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہرگز نہیں تھی۔
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی سنے تو آپ اللہ کی سنیں. اور جب یہ جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے نا، وہ ہماری نافرمانیاں ہیں، گناہ ہے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے. دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے. اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کیے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے تو ہم کتنی مرتبہ کیا کریں؟ آپ سوچیں، حالانکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیں، ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری دعاؤں کو بھیجنے کا، اور وہاں پہ بیریئر ہے ہمارے گناہ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا، آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی یہ بہت بری چیز ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ جب تک اس کی دعا سنتا ہے جب تک وہ نہیں کہتا کہ اللہ میری نہیں سنتا. سبحان اللہ، یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. لیکن پھر بھی جو کہتے ہیں کہ جو جنہیں شکوہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، سب سے پہلے وہ خود کا جائزہ لیں. کیوں نہیں قبول ہو رہی میری دعا؟ آج ہمیں کیا کا تو پتہ ہے لیکن کیوں کا نہیں پتہ. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن کیوں نہیں ہو رہی قبول؟ ہمارے کون سے گناہ بیریئر بنے ہوئے ہیں، کون سے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں؟ اپنا جائزہ لیں. کہیں میری زندگی میں حرام تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو اللہ کو ناراض کرے. میری نمازیں کیسی ہے، میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے، میں اپنی مقصد زندگی پر قائم ہوں یا پھر بے مقصد زندگی گزار رہی ہوں. کیا میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، میں ہر کام اللہ سے پوچھ کر کرتی ہوں یا پھر اپنی مرضیاں چلاتی ہوں؟ یعنی ہر کام کرنے سے پہلے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو سامنے رکھ کر کرتی ہوں، یا پھر جو دل میں آیا وہ میں کرتی ہوں؟ یعنی بندہ خود کا تو جائزہ نہیں لیتا، لیکن اللہ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں بندے کے، نعوذ باللہ، کہ اللہ میری نہیں سنتا. اور ایک دفعہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میری زندگی میں مشکل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہتے ہیں جو بھی تمہیں پہنچتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی میں نے اپنے اوپر لے کر دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کبھی کسی مشکل میں نہیں ڈالتا، کبھی الحمدللہ کوئی غم چھو کے نہیں گزرا. لیکن اس وقت جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وقت جب مجھ سے کوئی گناہ ہوا، اس وقت جب میں اللہ سے دور ہوئی، اس وقت اللہ نے مجھے آزمایا. اور یہ آزمائشیں بھی اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ آپ سے بھی انتہا محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو دور نہیں رکھنا چاہتے خود سے. یہ دوری اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ سبحان اللہ آپ دور ہو اللہ سے. مشکلیں بھی اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کو مشکل میں ڈال کر آپ کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بھی انتہا محبت کرتے، وہ ہمارے دوست ہیں. سبحان اللہ. وہ آپ کو مشکل میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندہ میرے قریب ہو، اسی لیے تو سبحان اللہ یہ دعا کریں. اللہ سے یہ نہ دعا کریں کہ اللہ مشکلیں ٹال دے، یہ دعا کریں اللہ ان مشکلوں سے مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اپنی قربت دے دے کہ یہ مشکلیں خود بخود ٹل جائیں. سبحان اللہ. یعنی ہر چیز ہماری زندگی میں جو بھی ہوتی ہے کوئنسیڈنس نہیں ہوتی، ہر ایک کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں غم آیا، مشکل آئی، پریشانی آئی، جو بھی آیا ایک مقصد سے آیا، آپ کو وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم سے جب آپ ایسا کبھی محسوس کریں، کبھی آپ ابھی بھی کئی لوگ کئی پریشانیوں میں ہوں گے، کئی مصیبتوں میں ہیں، کئی کی دعائیں جو ہے نا رکی ہوئی ہوں گی، قبولیت میں نہ سبحان اللہ دیری ہو رہی ہوگی، تو اپنے اندر جائزہ لیں کہ میرے کون سے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس دعا کی قبولیت میں. میری زندگی میں فلاں مشکل ہے تو کیوں ہے، یہ آپ سوچیں. سبحان اللہ. جب اس پہ آپ کام کریں گے دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی. آپ کو زبان سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یاد رکھیں، دل میں آپ نے ارادہ کیا، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو حاضر کر دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فإنی قریب ہونا. سبحان اللہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آزمایا، صبر کا امتحان لیتا ہے. اور اللہ کس سے لیتا ہے امتحان، کسے آزماتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اوورال دعا کا کانسیپٹ محبت کا کانسیپٹ ہے. ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں. یاد رکھیں، جو بھی مشکلیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہوں. ورنہ دیکھیں کہ لوگ جب ہمیشہ خوشحال ہوں تو بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور
اس کا الٹ کرتے ہیں. حالانکہ خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن زیادہ ناشکریہ ہوتی ہے. شادیوں میں دیکھ لیں، سبحان اللہ، کئی چیزیں ایسی ہیں سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں. جب اللہ ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے، ہم اس کو شکر گزاری کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ میرے بندے کو اس کے گناہوں کا احساس ہو، وہ توبہ کرے اور آگے سے نہ کرنے کا وعدہ کرے، خود سے پکا عہد کرے اللہ سے کہ میں آگے سے نہیں کروں گی، تقویٰ کا عہد کرے. توبہ کے 3 شرائط کے احساس ہو خود کو گناہوں کا، پھر ندامت ہو اس پہ کہ ہاں میں نے غلط کیا، میں شرمندہ ہوں، روئیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کے آنسو روئیں، معافی مانگے سبحان اللہ، اور آگے سے نہ کرنے کا عہد کرے خود سے بھی اور اپنے رب سے بھی کہ اللہ جی اب تک جیسی زندگی گزاری سو گزاری. ہاں میں مانتی ہوں کہ قرآن کو نہیں سمجھ رہی تھی، صرف پڑھنے پر تھی، لیکن اب میں سمجھوں گی. اس کو میں صرف کتاب برکت نہیں، کتاب ہدایت بناؤں گی. اور میں اپنی زندگی میں مشکلوں پر آپ سے گلے شکوے کرنے کے بجائے خود کا جائزہ لوں گی، خود کی اصلاح کروں گی، اور میں آپ کی مانوں گی. پہلے میں آپ کے دیے ہوئے دین کو جانوں گی، سمجھوں گی، آپ کے دیے ہوئے طریقے کو میں اپناؤں گی. اسلام یعنی ایک سچی مسلمان بنوں گی، ایک پکی مومن بنوں گی، مومنہ بنوں گی سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جب اللہ سے آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو اللہ کو آپ پہ بہت محبت آتی ہے، اور اس محبت میں وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تو توابین سے اتنی محبت کرتا ہے سبحان اللہ. یعنی صحرا میں کھویا ہوا اونٹ جب اسے مل جاتا ہے تو جتنا اس کو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو جب ہوتی ہے جب گنہگار بندہ توبہ کر کے واپس آتے. کیونکہ جاتے تو بہت ہے لیکن واپس بہت کم لوٹ کر آتے. تو اللہ تعالیٰ میرے آپ کے توبہ کے انتظار میں ہیں، آئیں معافی مانگیں اللہ سے. اللہ جی آج تک مجھے زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں تھا، میں نے آج پتہ کر لیا ہے کہ میری زندگی ایک بہت بڑا مقصد ہے میری زندگی کا، کہ میری زندگی بے مقصد نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد ہے دین، اسلام، آپ کے دیے ہوئے طریقے کا خالص آپ کی عبادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں آج سے اس پہ کام کروں گی، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. اس میں ہم نے بیسکس ٹو نو میں بہت ڈیٹیل سے پھر بات کی تھی الحمدللہ، اس سے آپ ایک دفعہ گزرے، ڈسکرپشن میں دے دوں گی لیں گے انشاءاللہ. تو جب آپ توبہ کرتی ہیں دعاؤں کا راستہ کھل جاتا ہے، قبولیت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا کام میں نے اپنے کرنا ہے توبہ، اور اس کے بعد اصلاح خود کی. یہی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کیوں میری بات مانو، کیوں مجھ پہ ایمان لاؤ، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں، تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی کروں تمہارے ہر کام میں. یہ نہیں کہ دینی کام الگ دنیاوی کام الگ، ایسا نہیں ہوتا. ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام نے کبھی دین و دنیا میں فرق نہیں کیا. تمہارے ہر کام میں، تمہارے دنیاوی کام میں، تمہارے ہر چیز میں، تمہاری امتحانات میں، تمہارے اولاد کے کاموں میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری چھوٹی بڑی ہر چیز میں تمہاری رہنمائی کروں گا، تمہیں کامیاب کروں گا. شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور ہم نے توبہ کے بعد خود کی اصلاح کرنی ہے، تقویٰ لانا ہے. اور یہ تقویٰ کے لیے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقویٰ ٹریننگ رکھی ہے کہ رمضان میں روزوں سے جو تقویٰ ہمارے اندر آتا ہے، اور ہم جب قرآن سے جڑتے ہیں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے. اور رمضان میں صرف اس سے نہیں جڑنا بلکہ ساری زندگی کے لیے اس سے ہم نے جڑنا ہے قرآن سے، اور لوگوں کو اس سے جوڑنا. یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یاد رکھیں. تو ایک دفعہ اس آیت کی سبحان اللہ سمری لے لیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، بس میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، میں اسے جواب دیتا ہوں. اس آیت پہ جتنی بھی بات کر لے، بات ختم کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ انتہائی خوبصورت آیت ہے، اور اس کی جو خوبصورتی عربی میں ہے وہ اردو کے لفظوں میں کبھی نہیں بیان کر سکتی. سبحان اللہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اسے چاہیے کہ وہ میری بھی مانے، میری
میرے دین کو وہ اختیار کرے. میں نے کتنے پیار سے اس کے لیے دین بنایا ہے، کتنے پیار سے میں نے اس کے لیے قرآن کا نزول کیا ہے. سبحان اللہ، کتنے پیار سے میں نے اپنا کلام اسے دیا ہے، کتنے پیار سے میں نے سبحان اللہ اسے اپنا پیارا نبی سبحان اللہ بھیجا ہے اور ان کو اسوہ حسنہ بنانے کی تاکید کی ہے. کتنے پیار سے میں بندوں کو اپنے سمجھاتا ہوں. تو چاہیے کہ وہ میری مانے، وہ میری محبت کو جو ہے نا ویلیو دے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی جو کہ میرا حق تھا، جو کہ میری قدر تھی. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ ہم میں سے نہ کرے ہمیں اللہ کی قدر کرنے والے بنائے. اللہ ہماری بڑی قدر کرتا ہے، یاد رکھیں. آپ چھوٹی سی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کے توبہ کرتے ہیں، آپ اصلاح کرتے ہیں، خود کی قرآن سے جڑتے ہیں، دیکھیں انسٹنٹ چینجز آ جانا شروع ہوں گی آپ کی زندگی میں. آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے ہر کام صحیح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور یہ ایمان جو ہے قرآن سے آتا ہے. اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور ہماری اللہ تعالیٰ بہترین طور پہ رہنمائی کرے. کہے سنے میں جو بھی غلطیاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثير وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.